السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ دور فتنوں کا دور ہے. فتنوں سے بھرے ہوئے اس دور کے اندر اسلام اور اہل اسلام طرح طرح کے حملوں کا شکار ہیں. کہیں تو اسلام کو مٹانے کے لیے یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے، کہیں اہل اسلام یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے زخمی ہو رہے ہیں. یہ تو اغیار ہیں جن کی آنکھوں میں اسلام روز اول سے ہی کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج اسلام کے نام لیوا، اسلام سے نسبت جوڑنے والے شعائر اسلام کو خود بدنام کر رہے ہیں، جن کا حق یہ بنتا تھا کہ اسلام کی سچی دعوت کو کفر اور شرک کے ایوانوں میں پہنچائیں، وہ خود اسلام کا نام اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو ہے. جو کائنات میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان پورا نہیں، وہ خالص مومن نہیں. لیکن آج کلمہ پڑھنے والے محبت رسول کے نام پر شرک کے دھندے کو کھولے ہوئے ہیں. نام محبت رسول کا ہے اور اس کی آڑ کے اندر اللہ کی کبریائی کے بارے میں، مالک عز و جل کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے کا دھندا چلایا ہوا. آپ اپنے ملکوں میں اذانوں سے پہلے سنتے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. محبت رسول کا چولا پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا کر مالک کی ذات میں شرک کیا جاتا ہے. پردہ محبت رسول ہے. آل رسول، اہل بیت، ان سے محبت اہل ایمان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. لیکن اسلام کے دعوے دار، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کا نام لے کر جینے اور مرنے والے، آل رسول اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر کفر کے تیر چلاتے ہیں ابو بکر، عمر و عثمان پر. پبلک کے لیے، عوام کے لیے چولا پہنا ہے اہل بیت کا، چولا پہنا ہے حسن اور حسین کی محبت کا، اور اس محبت کو استعمال کر کے محمد کے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. علیہ من اللہ ما یستحقون. اولیاء اللہ کی محبت،
سے پیار، اولیاء اللہ سے دوستی اہل ایمان کا شیوا ہے۔ لیکن جس طرح اسلام کی باقی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اولیاء کی محبت میں ایسا غلو کیا جاتا ہے کہ شرک کی ساری دکانداری ولی کے نام پہ ہی چلتی ہے۔ یہ اجمیر والا ہے، یہ حجویر والا ہے، یہ ملتان والا ہے، یہ ڈولے شاہ ہے، یہ مادو لال حسین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے تو اڑیاں سندا نہیں، اینا دی موڑ دیا نہیں، ایتھے ہی آ جاؤ۔ یہاں قبروں پہ سجدے بھی ہیں، قبروں کا طواف بھی ہے، مردوں سے مانگا بھی جاتا ہے، نام اولیاء اللہ کی محبت کا۔ اور اگر منع کیا جائے، سمجھایا جائے تو جواب ملتا ہے یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ یہود و نصارہ کا رونا تو کیا روئے کہ ان کی زندگی کا مقصد اسلام کے پھلتے پھولتے پودے کو مرجھانا ہے۔ رونا تو ان کا رو رہے ہیں جو نام اسلام کا لیتے ہیں، جو نسبت اسلام سے کرتے ہیں، جو تعلق اسلام سے جوڑتے ہیں۔ اور جب ان کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے تو اسلام کے لیے اتنے خطرناک یہود و نصارہ نہیں جتنے اسلام کا چولا پہن کر یہ شرک کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں ایک عمل استخارے کا عمل ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی ہو، انسان کے سامنے دو جائز کام آئیں، کسی ایک کو اختیار کرنا چاہے تو یہ استخارہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان مناجات ہے، بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگتا ہے، اللہ دو مسئلے ہیں، کون سا اختیار کروں؟ تیرا علم کامل ہے، اپنی قدرت سے میرے دل کو اس طرف موڑ دے۔ یہ خاص اللہ اور بندے کا تعلق۔ لیکن آپ نے چینل دیکھا ہوگا جس کا نام ہے کیو ٹی وی، کیو ٹیلی ویژن کے اوپر اس استخارے کے نام پر شرک کے طوفان اندھیروں کی طرح پھیلے ہوئے۔ نام کتنا ہی پیارا ہے، قرآن ٹی وی۔ کیو ٹی وی تخصص ہے قرآن ٹی وی۔ اور اگر اس کو صرف 1 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھ لو تو مان لیا جائے گا کہ کیو ٹی وی ہے، لیکن کیو ٹی وی سے مراد قرآن ٹی وی نہیں، قبر پرست ٹی وی ہے، جس کی نشریات الف سے یا تک یا قوالی ہے یا ڈھول ہے یا ساز گانے اور باجے ہیں، نعت کے جملے ہیں اور نیچے گانے بج رہے ہیں، منہ پہ داڑھی نہیں ہے اور شرکیہ جملے نعت رسول کے نام پہ پیش کر رہے ہیں، قبروں کی عبادت کی دعوت ہے، یہاں پر استخارے کے نام پر غیب دانی کے دعوے ہیں۔ اور استخاروں کے بھی کئی رنگ نکلے ہوئے۔ ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل۔ تسبیح استخارہ، لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو کام خراب۔ ایک قرآن حکیم لے کر بیٹھا ہوا ہے، دھندے ہیں نا، کاروبار ہیں پیٹ پالنے کے، استخارے کے لیے سوال کرتا ہے جی میں نے کاروبار یہ کرنا ہے تو آپ بتائیے یہ میرا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ یہ بے وقوف بالکل ایسا ہی ہے جیسا شادی کرنے والا کہے کہ اپنے کسی دوست سے جناب شادی تو میں نے کرنی ہے، ذرا آپ اس لڑکی کو دیکھ کر آئیے میرے لیے ٹھیک رہے گی یا نہیں۔ ارے بابلے نکاح تو نے کرنا ہے، تو دیکھ اسے، ایک نظر تجھے دیکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، تو نے کاروبار کرنا ہے اپنے رب سے سوال کر کہ یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ معاملہ تیرا ہے، سوال کوئی اور کر رہا ہے۔ وہ قرآن کھول کر بیٹھا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، وہ قرآن کو بند کر کے کھولتا ہے، جو سبا نکل آتا ہے اس میں سے کوئی آیت پڑھ کے اپنے معانی کا، اپنی مرضی کا مطلب اس کو پہنا کر اس کو بتا دیتا ہے۔ ڈی ایم اسلام پر ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھی ہے، انہوں نے بندہ نہیں لبا بڑھیوں کو کم کرا دینے، بی بی بیٹھی ہے، فون کرنے والا کر رہا ہے اور اس کو ساری زندگی کی سٹوری سنا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یہ دور فتنوں کا دور ہے. فتنوں سے بھرے ہوئے اس دور کے اندر اسلام اور اہل اسلام طرح طرح کے حملوں کا شکار ہیں. کہیں تو اسلام کو مٹانے کے لیے یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے، کہیں اہل اسلام یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے زخمی ہو رہے ہیں. یہ تو اغیار ہیں جن کی آنکھوں میں اسلام روز اول سے ہی کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج اسلام کے نام لیوا، اسلام سے نسبت جوڑنے والے شعائر اسلام کو خود بدنام کر رہے ہیں، جن کا حق یہ بنتا تھا کہ اسلام کی سچی دعوت کو کفر اور شرک کے ایوانوں میں پہنچائیں، وہ خود اسلام کا نام اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو ہے. جو کائنات میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان پورا نہیں، وہ خالص مومن نہیں. لیکن آج کلمہ پڑھنے والے محبت رسول کے نام پر شرک کے دھندے کو کھولے ہوئے ہیں. نام محبت رسول کا ہے اور اس کی آڑ کے اندر اللہ کی کبریائی کے بارے میں، مالک عز و جل کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے کا دھندا چلایا ہوا. آپ اپنے ملکوں میں اذانوں سے پہلے سنتے ہوں گے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. محبت رسول کا چولا پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا کر مالک کی ذات میں شرک کیا جاتا ہے. پردہ محبت رسول ہے. آل رسول، اہل بیت، ان سے محبت اہل ایمان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. لیکن اسلام کے دعوے دار، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کا نام لے کر جینے اور مرنے والے، آل رسول اہل بیت کی محبت کا چولا پہن کر کفر کے تیر چلاتے ہیں ابو بکر، عمر و عثمان پر. پبلک کے لیے، عوام کے لیے چولا پہنا ہے اہل بیت کا، چولا پہنا ہے حسن اور حسین کی محبت کا، اور اس محبت کو استعمال کر کے محمد کے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. علیہ من اللہ ما یستحقون. اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ سے پیار، اولیاء اللہ سے دوستی اہل ایمان کا شیوا ہے. لیکن جس طرح
اسلام کی باقی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اولیاء کی محبت میں ایسا غلو کیا جاتا ہے کہ شرک کی ساری دکانداری ولی کے نام پہ ہی چلتی ہے۔ یہ اجمیر والا ہے، یہ حجویر والا ہے، یہ ملتان والا ہے، یہ ڈولے شاہ ہے، یہ مادو لال حسین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب یہ اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے تو اڑیاں سندا نہیں، اینا دی موڑ دیا نہیں، ایتھے ہی آ جاؤ۔ یہاں قبروں پہ سجدے بھی ہیں، قبروں کا طواف بھی ہے، مردوں سے مانگا بھی جاتا ہے، نام اولیاء اللہ کی محبت کا۔ اور اگر منع کیا جائے، سمجھایا جائے تو جواب ملتا ہے یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ یہود و نصارہ کا رونا تو کیا روئے کہ ان کی زندگی کا مقصد اسلام کے پھلتے پھولتے پودے کو مرجھانا ہے۔ رونا تو ان کا رو رہے ہیں جو نام اسلام کا لیتے ہیں، جو نسبت اسلام سے کرتے ہیں، جو تعلق اسلام سے جوڑتے ہیں۔ اور جب ان کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے تو اسلام کے لیے اتنے خطرناک یہود و نصارہ نہیں جتنے اسلام کا چولا پہن کر یہ شرک کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں ایک عمل استخارے کا عمل ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی ہو، انسان کے سامنے دو جائز کام آئیں، کسی ایک کو اختیار کرنا چاہے تو یہ استخارہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے، اللہ اور بندے کے درمیان مناجات ہے، بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگتا ہے، اللہ دو مسئلے ہیں، کون سا اختیار کروں؟ تیرا علم کامل ہے، اپنی قدرت سے میرے دل کو اس طرف موڑ دے۔ یہ خاص اللہ اور بندے کا تعلق۔ لیکن آپ نے چینل دیکھا ہوگا جس کا نام ہے کیو ٹی وی، کیو ٹیلی ویژن کے اوپر اس استخارے کے نام پر شرک کے طوفان اندھیروں کی طرح پھیلے ہوئے۔ نام کتنا ہی پیارا ہے، قرآن ٹی وی۔ کیو ٹی وی تخصص ہے قرآن ٹی وی، اور اگر اس کو صرف 1 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھ لو تو مان لیا جائے گا کہ کیو ٹی وی ہے، لیکن کیو ٹی وی سے مراد قرآن ٹی وی نہیں، قبر پرست ٹی وی ہے، جس کی نشریات الف سے یا تک یا قوالی ہے یا ڈھول ہے یا ساز گانے اور باجے ہیں، نعت کے جملے ہیں اور نیچے گانے بج رہے ہیں، منہ پہ داڑھی نہیں ہے اور شرکیہ جملے نعت رسول کے نام پہ پیش کر رہے ہیں، قبروں کی عبادت کی دعوت ہے، یہاں پر استخارے کے نام پر غیب دانی کے دعوے ہیں، اور استخاروں کے بھی کئی رنگ نکلے ہوئے۔ ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل، تسبیح استخارہ، لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو کام خراب۔ ایک قرآن حکیم لے کر بیٹھا ہوا ہے، دھندے ہیں نا، کاروبار ہیں پیٹ پالنے کے، استخارے کے لیے سوال کرتا ہے جی میں نے کاروبار یہ کرنا ہے تو آپ بتائیے یہ میرا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ یہ بے وقوف بالکل ایسا ہی ہے جیسا شادی کرنے والا کہے کہ اپنے کسی دوست سے جناب شادی تو میں نے کرنی ہے، ذرا آپ اس لڑکی کو دیکھ کر آئیے میرے لیے ٹھیک رہے گی یا نہیں۔ ارے بابلے نکاح تو نے کرنا ہے، تو دیکھ اسے، ایک نہ تجھے دیکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، تو نے کاروبار کرنا ہے اپنے رب سے سوال کر کہ یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ معاملہ تیرا ہے، سوال کوئی اور کر رہا ہے، وہ قرآن کھول کر بیٹھا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، وہ قرآن کو بند کر کے کھولتا ہے، جو صفحہ نکل آتا ہے اس میں سے کوئی آیت پڑھ کے اپنے معانی کا، اپنی مرضی کا مطلب اس کو پہنا کر اس کو بتا دیتا ہے۔ ڈی ایم اسلام پر ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھی ہے، انہوں نے بندہ نہیں لبا بڑھیوں کو کم کرا دینے، بی بی بیٹھی ہے، فون کرنے والا کر رہا ہے اور اس کو ساری زندگی کی سٹوری سنا رہی ہے، زندگی کی سٹوری سنا رہی ہے، اور اسی پر روحانی علاج کے نام سے پورا دھندا اور کاروبار چل رہا ہے۔ فون کرنے والا کرتا ہے جی میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے یاد آتا ہے پاکستان کے اندر ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید بڑھتے گئے، پہلے وہ بوتلوں پہ دم کر کے پھونک مارا کرتے تھے، پھر مرید زیادہ ہو گئے، اب ایک ایک بوتل کو کھول کے پھونک مارنا مشکل ہو گیا، تو وہ پیر صاحب دم کرنے کے لیے جب بیٹھتے تو کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ٹکن کھول لو،
وہ ڈھکن کھول لیتے, یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں. روحانی علاج کے لیے ایک حضرت فون کرتے ہیں, مجھے یہ بیماری ہے. وہ کہتا ہے سجا پیر نہ ہلائیں, حرکت نہ کری, میں اپنے روحانی علم کے ذریعے تیرے جسم میں داخل ہو چکا ہوں, تیری بند شریانوں کو کھول رہا ہوں, تیرا آپریشن کر رہا ہوں, اور 5 منٹ کے اندر اندر تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. وہ کویت بیٹھا ہوا ہے, یہ انڈیا اور پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, اور ٹیلی ویژن کے ذریعے روحانی علاج کا یہ دھندا چل رہا ہے. اور علاج کرنے والا پہلے سوال کرتا ہے تیری ماں کا کی نام ہے. وہ فون کرتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے تیری ماں کا کیا نام ہے. اور یاد کر لیجئے, امت اسلام کے علماء کا یہ فتویٰ ہے, حقیقت ہے, جو علاج کرنے والا ماں کا نام پوچھ کے علاج کرتا ہے یہ جادوگر ہے. اگر اسلامی حکومت ہو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی. ماں کا نام پوچھ کے علاج کرنے والا جادوگر ہے, جو علاج نہیں کر رہا, روحانیت کے نام پہ جادوگری پھیلا رہا ہے. نوری علم, سفلی علم کا نام لیتا ہے اور مقصد اپنے اس جادو کو پھیلانا اور شیطانوں کو راضی کرنا ہے. کیو ٹی وی پر پیش ہونے والا یہ استخارہ ہے کیا؟ آئیے ذرا آپ بھی سنیے. اور عجیب بات ہے کہ استخارہ خاص انسان کا اس کے رب کے ساتھ ایک معاملہ ہے, رب کے ساتھ صلاح مشورے ہیں, لیکن یہاں مشورہ کیا جاتا ہے مشرکوں کے سرداروں سے. کیوں چینل پر جو حضرت بیٹھے ہیں, جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں, یہ تو غیروں کو پوجنے والے, غیروں کو پکارنے والے, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو غوث آدم کہنے والے, غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنے والے, ان کے لیے نظر و نیاز دینے والے, ان کو اپنے لیے حاجت روا سمجھنے والے, یہ تو مشرکوں کا سردار ہے. تو انہیں استخارہ تو اللہ عز و جل سے کرنا تھا, مشرک کے سردار سے کیسے کر رہا ہے؟ فون کرنے والا فون کرتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں جدہ شریف سے بول رہا ہوں. واللہ ایک صاحب کا فون آیا, میں جدہ شریف سے بول رہا ہوں. بھئی مکہ شریف ہے اور مدینہ بھی شریف ہے, کیونکہ دونوں میں حرم ہے. مکہ بیت اللہ کی وجہ سے, حرم مکی اور حرم مدنی یہ دونوں شریف ہیں. یہ جدہ شریف پتہ نہیں کس قبیل سے ہے, لگتا ہے وہ چاہتا ہوگا جس طرح ہمارا ملتان شریف, پاک پتن شریف, اجمیر شریف ہے, جس طرح وہ شریف ہیں, یہ یہاں جدہ کے اندر بھی وہی شرافت ہے. جس طرح وہاں کاروبار دھندے درباروں کے نام پہ چلتے ہیں, اسی طرح جدہ کے اندر بھی اہل شرک چاہتے ہیں کہ وہی قبر پرستی کے منظر نظر آئے. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر, اللہ راضی ہو محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ سے, جنہوں نے اس دھرتی کو قبر پرستی سے پاک کیا. اس دھرتی کو جس پہ قبر لسوڑی شاہ کی نہیں تھی, پھسوڑی شاہ کی نہیں تھی, کوڑے شاہ کی نہیں تھی, چوپ شاہ اور اٹ شاہ کی نہیں تھی, کاما والی سرکار کی نہیں تھی, یہاں پر قبر محمد کے صحابہ کی تھی. پاک کیا اس دھرتی کو. اللہ راضی ہو امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ سے, جس نے اس دھرتی کو پاک اور صاف کیا قبر پرستی کے شرک سے. اور اللہ جزائے خیر دے ملک عبداللہ حافظہ اللہ کو, جس کی حکومت کے اندر اس پاک دھرتی کو قبر پرستی کے فتنے سے پاک رکھا گیا. اور اللہ اس دھرتی کو ہمیشہ پاک رکھے. مشرکوں کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہو. وہ تو چاہتے ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں ملتان چلے جاؤ 1.25 لاکھ ولیوں کے دربار, اس گلی میں دربار ہے, اس گلی میں دربار ہے, اور کہتے ہیں یہ مدینہ الاولیاء ہے, مدینہ الاولیاء ہے. میں کہتا ہوں یہ مدینہ الاولیاء نہیں, رب محمد کی قسم یہ مدینہ الشرک ہے, جہاں یہ پیشانی مالک کے سامنے نہیں جھکتی, ننگوں کے سامنے جھکتی ہے, منگتوں کے سامنے جھکتی ہے, کلاشوں کے سامنے جھکتی ہے. جی چاہتا ہے ان کا کہ جدہ بھی شریف ہو. فون کرنے والا کہتا ہے جی میں جدہ شریف سے بات کر رہا ہوں, میرا کاروبار نہیں چل رہا, میرے لیے کیا حکم ہے؟ پردے کے پیچھے ایک بیٹھا ہوا, یہ حضرت جنید اقبال صاحب بالکل سامنے ہے سکرین پہ, اور پھر پردہ پڑا ہے, پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہے. وہ کرسی گھماتا ہے کہ جی آپ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ وہ کہتا ہے کہ آپ پر کوئی جادو نہیں ہے, آپ پہ کوئی بندش نہیں ہے, اور جہاں آپ کاروبار کر رہے ہو کرتے رہو, بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے لیے سوچئے
یہ کراچی میں بیٹھنے والا اور یہ جدہ سے فون کرنے والا، اتنے ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر اس کو کیسے پتا لگ گیا کہ اس پہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی بندش نہیں ہے، اس پر کوئی تعویذ نہیں کیے گئے، اور جہاں یہ کاروبار کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ اپنے اسی کاروبار میں لگے رہو، یہ علم اس کو کیسے ہوا؟ ایک دوسرا فون کر کے کہتا ہے جناب میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو کہتا ہے کہ آپ پر اولاد کی بندش نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کا جادو نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے، دم جھاڑا نہیں ہے، کوئی سفلی علم نہیں ہے، میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں اولاد کے لیے، یہ وظیفہ کرو اور تمہیں اولاد ہو جائے گی، یہ علم اسے کیسے ہوا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، ملا جلا کر اللہ دیتا ہے، کسی کو کچھ نہ دے، یہ اختیار بھی اللہ کا ہے۔ کیوں ٹی وی کے اس مفتی کو کیسے پتا لگا کہ آپ پر جادو نہیں، آپ پہ بندش نہیں، آپ پہ تعویذ نہیں، یہ وظیفہ کرو اور تمہیں اولاد مل جائے گی؟ ایک شخص فون کر کے کہتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، اور میری بیوی پہ یہ الزام ہے کہ وہ تعویذ کرواتی ہے، میری بیوی میرے اوپر تعویذ کرواتی ہے، تو آپ بتائیے، اور کاروبار کی ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ وہ جنید اقبال صاحب پھر کرسی گھماتے ہیں، پردے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ جیسے حفاظت قرآن راولپنڈی سے ایک کتاب شائع ہوئی منتظر عباس نقوی کی، وہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو عرش پہ پردہ پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا اسی پردے کے لیے تو یہاں بلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے حیران ہو کے پردے کو دیکھا تو جب پردہ ہٹا تو پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، کہا اسی کی ولایت بتانے کے لیے یہاں عرش پہ بلایا ہے کہ اب جا کر پوری دنیا کو بتاؤ مولا علی کی ولایت مانو گے تو مسلمان، نہیں مانو گے تو کافر۔ یہ حضرت بھی گھومتے ہیں پردے کے پیچھے، تصویر نظر نہیں آتی، پردہ نظر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ اندر سے آواز لگاتا ہے آپ پر جادو نہیں، آپ پہ تعویذ نہیں، آپ پہ بندش نہیں، یہ وظیفہ کر لو اور آپ کا کاروبار ٹھیک چلے گا۔ ایک خاتون فون کر کے کہتی ہے مجھے بیٹے کی تمنا ہے، مولوی صاحب غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ پر کوئی بندش نہیں ہے، یہ وظیفہ لیجئے کیجئے اور آپ کی گود کے اندر بیٹا آ جائے گا۔ یہ تو ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھ کر، اس کی طبیعت اور حالت دیکھ کر اس کی بیماری کی تشخیص کر کے علاج کرتے ہیں۔ یہ مفتی کیو ٹی وی کا منظر پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جو نہ نبض دیکھتا ہے نہ مریض دیکھتا ہے، ٹیلی فون کی تار پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا کاروبار بند ہے۔ یہ غیب کی خبر، واللہ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رب محمد کی قسم یہ رونے کا مقام ہے۔ آج اللہ کی صاف سچی سچی توحید کے اندر اہل شرک اس طرح شرک کی ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ مقام ہنسنے کا نہیں ہے، اہل ایمان یہ رونے کا مقام ہے، یہ وہ جذبہ صدیقی دوبارہ جگانے کا مقام ہے۔ گزر رہے مدینے کی گلی سے ایک یہودی نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم سے چندے مانگتا ہے۔ ابو بکر اٹھے اور اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اس نے آ کر رسول اللہ کو شکایت کی، اللہ کے نبی کو کہا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے اللہ کی توہین کی تھی، اور مواحد اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا، وہ انکار کر گیا۔ آقا نے کہا صدیق گواہ تو لے کر آؤ۔ اگر اہل ایمان اللہ کی توحید کے لیے غیرت کھاتا ہے، عرش والا ایسے مواحدوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ آسمان سے جبرائیل اتر آئے، اے نبی صدیق اکبر کی صداقت پہ گواہی دینے والا اگر دھرتی پہ کوئی نہیں، عرش بری سے اس کا اللہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ سچی اور صاف توحید، جس توحید کی دعوت کے لیے محمد کے دانت شہید ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دعوت کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا تھا، جس کی دعوت کے لیے رسول اللہ کو طائف کے اندر زخمی کیا گیا تھا، آج یہی توحید ٹیلی ویژن کے ذریعے جس پروگرام کو ایک لمحے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، کس طرح بے دردی کے ساتھ شرک کی چادر میں لپیٹا جا رہا ہے۔ وہ فون کر کے کہتی ہے میرا بیٹا نہیں ہو رہا، یہ جواب میں وظیفہ بتا دیتا ہے کہ یہ کر لو تمہیں بیٹا ہو جائے گا۔ نبض دیکھ کر تو ڈاکٹروں نے تشخیص کی، لیکن فون سن کر
غیب کی یہ خبریں اس مفتی تک کیسے پہنچی؟ کیوں چینل پر آنے والے ان ٹیلی فون اور اس کے جواب میں بشیر فاروقی قادری کے جواب، علم غیب کے دعوے اپنے سامنے رکھیے، اور آئیے عرش والے کا کلام سنیں اور اس کو بھی اپنے سامنے رکھے۔ مالک فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، رہتی دنیا تک کو سنا دیجئے، میں تمہیں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میں مختار کل ہوں، سارے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، لاہور کا حجویری گنج بخش کیسے بن سکتا ہے؟ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں، اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نور من نور اللہ ہوں۔ میں نوری بھی نہیں، میں عالم الغیب بھی نہیں، میں گنج بخش بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں، اور بشیر قادری کیو ٹی وی پر فون سن کر بتا دے تیرے اوپر جادو ہے، تیرے اوپر بندش ہے، تیرے اوپر روک ہے، تیرا یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تیرا یہ رشتہ شادی کا ٹھیک نہیں ہے، اس کے بدلے تو یہ کر لے، وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ٹیلی فون کی ایک کال سن کر یہ اطلاع غیب کی کیسے دے دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے سامنے کھانا ہے، زہر بھرا ہوا کھانا ہے، آقا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، لقمے چبا لیتے ہیں، ران بول اٹھتی ہے آقا نہ کھاؤ میرے اندر زہر ملا ہوا۔ بشیر قادری کو تو فون کی کال سن کر استخارے کے نام پر یہ غیب دانی کا مقام تم نے عطا کر دیا، اور محمد کریم اہل مکہ سے نا امید ہو کر اہل طائف میں جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو زخموں سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کو یہ علم غیب نہ تھا؟ آئیے قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو سنیں۔ مالک اعلان فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی ساری کنجیاں، غیب کی ساری باتیں، غیب کی ساری چابیاں مالک عز و جل کے پاس ہے، اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ نہ ڈی ایم اسلام کی بی بی غیب جانتی ہے، نہ جیو پر آنے والا شیعہ جو قرآن کھول کے استخارے کرتا ہے وہ غیب جانتا ہے، نہ کیو ٹی وی پر آنے والا بشیر قادری غیب جانتا ہے۔ لا يعلمها الا هو، یہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ مالک فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، غیب و ظاہر ہر چیز کو جاننے والا مالک عز و جل۔ چھپی ہوئی چیز ہو، سیاہ چیوٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کے جڑ میں چلتی ہے، مالک عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اس کو اس پتھر کے نیچے چلتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق وہاں پر پہنچاتا بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقام کسی اور کو حاصل، اور جو اپنے مولویوں کو، جو اپنے پیروں کو، جو اپنے شیخ کو، جو اپنے مرشد کو، جو اپنے مفتی کو یہ مقام دیتا ہے کہ یہ بھی عالم الغیب ہے، ایک فون کال سن کر ان کو پوری ہسٹری معلوم ہو جاتی ہے، ایک ماں کا نام پوچھ کر پورا بیماری کا سلسلہ ان کو علم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ مشرک ہے، یہ اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر رہے۔ مالک اعلان فرماتا ہے سنیے قرآن حکیم کی آیات کو، اور اپنے دل کے اندر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں توحید کی غیرت کو پیدا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں چلنے والے اس چینل کو بند کروائیے، اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں رب محمد کی قسم فحاشی کے چینل سے زیادہ خطرناک یہ شرک کی دعوت دینے والا چینل ہے، انڈین فلموں سے زیادہ خطرناک یہ وہ بے حیائی کا چینل ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، کافر اور مشرک نہیں ہوتا، ایمان تو بچ جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور جس کے پلے میں توحید نہیں رہتی مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم بن جاتی۔ آئیے قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کریں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی ان سے کہو میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے، اللہ اولاد نہ دینا چاہے، مفتی بشیر قادری کیسے وظیفے بتا کر اس کو اولاد دے سکتا ہے؟
اور کیسے یہ اطلاع پا لیتا ہے کہ اس کی بندش میں نے اب ختم کر دی ہے، میں تیرے جسم کے اندر داخل ہو کر روحانی علاج کے نام پہ ساری بیماریوں کو توڑ چکا ہوں، اب تو مکمل شفا یاب ہو گیا ہے۔ اے نبی کہیے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں عالم الغیب ہوتا بھلائی کو اکٹھا کر لیتا، مجھے کوئی برائی بھی نہ پہنچتی۔ میں تو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو قوم ایمان لے آئے، اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں۔ عائشہ پر الزام لگتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پریشان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، عائشہ کو اس کے بابا کے گھر روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر علم غیب تھا تو پھر عمر سے مشورہ کیوں کیا، عثمان سے مشورہ کیوں کیا، علی سے مشورہ کیوں کیا، عائشہ کو اس کے بابا کے گھر کیوں بھیجا، اتنے دن پریشان کیوں رہے؟ اور اگر نبی کو علم غیب نہیں تو کیوں ٹی وی کے مفتی اور قادری کو بھی علم غیب؟ علم غیب ایک اللہ عز و جل کے پاس ہے، اپنے نبیوں کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، اور جو نہیں بتانا چاہتا نبی کہہ دیتے ہیں یہودیوں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا، اور کل کو وہی نہیں آتی۔ یہ مالک عز و جل ہے۔ سنیے قرآن حکیم کی آیت کو، مالک اعلان فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی چھپی ہوئی باتیں ہم اس کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُوهَا، اے نبی آپ اس کو نہیں جانتے تھے، آپ اس غیب کی باتوں کو نہیں جانتے تھے، سابقہ انبیاء کے قصوں کو آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے وحی کر کے آپ کو بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی بات کے لیے وحی کے محتاج ہیں، وحی آنے کا انتظار کرتے ہیں، جب تک وحی نہیں آتی کلام نہیں کرتے۔ لیکن ڈی ایم اسلام، کیو ٹی وی، جیو، اس پر استخارے کے نام پر آنے والے بدعقیدہ ایک ٹیلی فون کال سن کے اس کی زندگی کی ساری ہسٹری بتا دیتے ہیں، اس کے نفع نقصان کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہ دعوت شرک کی دعوت ہے، یہ دعوت انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال کر ہمیشہ کی جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے کافی ہے اگر عقیدہ یہ بن جائے کہ ہمارے شیخ، ہمارے ملا، ہمارے مفتی، بس ایک دفعہ ان کو اپنی ماں کا نام بتا دو وہ آپ کو ساری رپورٹ بتا دیں گے۔ یہ علم غیب کس نے ان کو عطا کیا؟ یہ چھپی ہوئی باتوں کی خبر ان تک کس نے پہنچائی؟ قرآن تو کہتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا غیب صرف ایک اللہ عز و جل کے لیے، صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جس کے لیے چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہ ہو۔ اور یہ کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے پیر صاحب کا جو انگوٹھا ہے وہ اپنے انگوٹھے میں سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے اچانک نگاہ بصیرت سے، ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے، نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ قریب کے سمندر میں جہاز غرق ہو رہا ہے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے توجہ سے ہی موٹا دے کے باہر کاٹتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، عثمان مکے گئے ہوئے، خبر مشہور ہو جاتی ہے عثمان شہید ہو گئے، محمد کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ ابو بکر کا ہاتھ ہے، ہاتھوں پر بیعت ہوتی ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کرتے ہیں، اور مالک کہتا ہے تم سب کے ہاتھوں پہ عرش والے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں ہوئی کہ عثمان تو زندہ سلامت ہے، عثمان شہید نہیں ہوئے، امداد اللہ مہاجر مکی کو پتہ شہید نہیں ہوئے، امداد اللہ مہاجر مکی کو پتہ لگ گیا کہ قریب ہی سمندر میں ایک جہاز غرق ہو رہا ہے، مرید پکارتے ہیں ان کے، اور یہ مریدوں کی پکار سن کے ایک حضرت لکھتے ہیں کرامات امدادیہ میں حج پہ جا رہے تھے، جہاز غوطے کھایا، قریب تھا غرق ہو جاتا، آگ بوٹ ہماری ٹکرائی تھی پہاڑ سے، ہم نے دل ہی دل میں کہا حاجی امداد اللہ اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ کہا ادھر یہ کہنا تھا، ادھر ہمارا جہاز اوپر آ گیا، کہا ادھر تو یہ ماجرا ہوا، ادھر حاجی صاحب نے اپنے مرید سے کہا میری کمر دبانا درد کرتی ہے، کمر دباتے دباتے چادر اٹھائی تو کمر ساری چھلی ہوئی تھی،
مرید کہنے لگا حاجی صاحب مہینے گزر گئے آپ یہاں سے باہر نہیں گئے، حجرے میں ہو، میں خادم ہوں، اندر پے پے کی ہو گیا ہے؟ کہنے لگا راز دیاں گلاں نے، معرفت دی گلاں نے، تسی نہیں جانتے۔ کہا حضرت بتاؤ، آخر مرید ہوں، پوچھوں گا، بتاؤ۔ کہا تیرا ایک مرید بھائی آگ بوٹ غرق ہونے لگی تھی، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا، مجھے اطلاع ہوئی، میں جناب تھلو ہی تھلو سرنگ کھڈی تے جا کے سمندر جو موڈا دیتا، جہاز پار لگ گیا۔ اس سے چھلگی ہوگی، کسی کو خبر نہ دینا۔ یہ کندھا تھا یا پوری کرین تھی جو سمندر میں ڈوبتے ہوئے جہاز کو اٹھا لیا؟ یہ غیب کی خبر ان پیروں اور فقیروں، ان مفتیوں اور قادریوں کے پاس کیسے پہنچی؟ مالک تو کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جن کو تم غیر جان سمجھتے ہو، جن کو تم سوال کر کر کے پوچھتے ہو، سنو وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مر جائیں تو ان کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا اٹھایا کر جانا ہے، ہماری پیشی کب ہونی ہے، قبروں سے نکلنا کب ہے، ان کو تو یہ شعور نہیں۔ کجا یہ کہ آپ کو یہ ٹیلی فون سن کے ساری زندگی کی ہسٹری بتا دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، بارش برسانے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کل کیا کماؤ گے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کہاں مرو گے اس کا علم صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی مفتی، کسی شیخ اور کسی حضرت کے پاس نہیں۔ آئیے، یہ تو وہ استخارہ تھا جو کیوں ٹیلی ویژن ڈی ایم اسلام کے نام پر پیش ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں استخارہ ہے کیا۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز، فرض نہیں نفل، وہ پڑھ کے پھر انسان وہ مخصوص دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی وہ پڑھے، اللہ سے سوال کرے، یہ استخارہ ہے۔ مسند احمد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے استخارہ کرنا، مفتی بشیر قادری سے نہیں، بی بی سے نہیں، تسبیح استخارے سے نہیں، قرآن استخارے سے نہیں، اللہ سے استخارہ کرنا، پھر اس کے فیصلے پہ راضی ہو جانا خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے۔ اور اللہ سے استخارہ نہ کرنا، اصل میں ہم عادت پڑ گئی نا کچھ دے لے کے ریڈی میڈ چیز لینے کی۔ آپ مدرسوں میں چلے جاؤ، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، 25-30 درویش ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، گاڑی والا آتا ہے، گاڑی روکتا ہے، کہتا مینو پھٹیک نہ کرنی پوے، جنہ تسی پڑھ چکے ہو اے تسی لے لو تے مینو دے دیو۔ وہ درویش اٹھتا ہے، واللہ میں خود دیوبندی مدارس میں جب حفظ کے لیے گیا تو ایک درویش اٹھتا ہے، کتنے پڑھے ہیں؟ پڑھا ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، 5 پارے۔ تو نے کتنے پڑھے؟ 10 پارے کر کے جی 5 قرآن ہو گئے۔ وہ 5 قرآن کے 500 روپے نکال کے دے دیتا ہے۔ ابھی وہ گیا 10 منٹ کے بعد دوسرا آتا ہے، پھر جی ہمیں قرآن چاہیے۔ وہ ریڈی میڈ چکر لگتے ہیں اور قرآن ہر چیز ریڈی میڈ چاہیے۔ اب خود استخارہ کرنا پڑے تو وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کے بعد دعا کرنے، کہتا مولوی صاحب میں اتنا ویلا نہیں، یہ جڑی پھٹیک کرنی تو آپے کر لا تے پیسے میرے کو لے لا۔ ہمیں خود کرنے کی ہمت، طاقت، فرصت نہیں ہے، اور اغیار کے سر پہ یہ ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے استخارہ کرنا اور پھر اس پر راضی ہو جانا اللہ کے فیصلے پر انسان کی خوش قسمتی ہے، اور مالک سے استخارہ نہ کرنا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، انسان کی بدبختگی ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے دی جیسے قرآن کی سورت سنایا کرتے، جیسے ہمیں قرآن یاد کرواتے تھے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم دی۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر اس وقت تم اللہ عز و جل سے استخارہ کرو۔ جب کوئی مسئلہ 2 جائز کام ہے، جائز کاموں کے اندر استخارہ کرنا ہے، آپ کے سامنے ہے یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، دونوں جائز ہیں، ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس کے بعد دعا کیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے، یہ اللہ عز و جل کے دین میں تحریف ہے، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہیں کیا، ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے، یہ آدمی مردود ہے، اس کا عمل مردود ہے۔ وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، نماز سے فارغ ہو کے پھر دعا کیجئے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، تیرا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، تیری قدرتیں کامل ہیں، اے اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تیرا علم بھی کامل ہے، تیری قدرتیں بھی کامل ہیں، تیری طاقتیں بھی کامل ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اگر یہ عمل سے مراد یہاں پہ اپنے عمل کا نام لے، اگر یہ عمل میرے لیے افضل ہے، میری دین کے لیے، میری دنیا کے لیے بہتر ہے تو یہ کام ہو جائے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے افضل نہیں ہے، بلکہ اس میں میرے لیے خیر کی بجائے شر ہے، تو مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے، یہ دعا کیجئے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی مشہور ہے، چونکہ ہم خوابوں پہ زندہ رہتے ہیں نا، کہ مولوی صاحب میں نے استخارہ تو کیا لیکن خواب نہیں آیا۔ خواب آنا استخارے کی کوئی شرط نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے کسی کا اشارہ اس طرح ملتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب ضرور آئے گا، نہیں۔ جس کام کی طرف مالک چاہے آپ کے دل کو مائل کر دے، اب جس طرف اللہ دل کو مائل کر دے وہ کام کر لیجئے، اور جس طرف سے طبیعت مائل نہ ہو اس کام کو چھوڑ دیجئے، 1 مرتبہ کیجئے، دل کسی طرف مائل نہیں ہوا 2 دفعہ کر سکتے ہیں، 3 دفعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ استخارہ دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو 3 بار کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے خواب آنا، کوئی سپیشل اشارہ ہونا، اس کی کوئی دلیل حدیث میں سلف صالحین سے نہیں ملتی، بلکہ یہ دعا ہے، 1 دفعہ کرو، نہیں طبیعت مائل ہوئی 2 دفعہ کر سکتے ہو اور 3 دفعہ 2 دفعہ کر سکتے ہو اور 3 دفعہ کر سکتے ہو۔ خواب آنا ضروری نہیں ہے، کوئی خاص اشارہ ہونا ضروری نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اللہ مالک انسان کا دل مطمئن کر دے، کسی طرف اس کا دھیان لگ جائے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب سنیے، یہ تو شریعت کی تعلیم تھی، کیوں ٹیلی ویژن کے ذریعے شرک کا جو سیلاب آ رہا ہے، شرک کی جو دعوت پھیل رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، اس کا توڑ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا پلاننگ کی ہے، اس کے لیے میری اور آپ کی کیا سوچ ہے، اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں آرام سے سوتے رہیں کہ مجھے اللہ نے یہ توحید دے دی اور معاملہ ختم ہو گیا، یا اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا ضروری ہے؟ یہ کافی نہیں کہ آپ کو توحید کی سمجھ اور فہم ملا، اب گھر جا کے سو جاؤ اور آرام کرو، آپ کے مزے ہو گئے، نہیں، اس صحابی کی سیرت کو سامنے رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ کرتے ہیں، کفار کے علاقے میں پہنچتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ایک کافر کھڑا ہو کر پیچھے سے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کے سینے کو چیر کے باہر نکل آتا ہے، زبان سے کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسی کامیابی؟ بیوی تو بیوہ ہو گئی، بچے تو یتیم ہو گئے، یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی دنیا کے لٹ جانے کی اور آخرت کے بن جانے کی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی یہ ہے کہ جو ڈیوٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی میں پوری کر چکا ہوں۔ ایک سوال اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک سوال، قیامت کا دن آنے والا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں پر سوال ہوگا عمر کہاں گزار کر آیا، عمر میں جوانی کہاں گزار کر آیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ان سوالوں کا جواب بندہ نہیں دے لے گا اس کے قدم ہل نہیں سکتے۔ اگر مالک نے یہ سوال کر لیا، تو زندہ تھا، تیرے اندر توحید کا فہم تھا، تیرے پاس مال و دولت تھا، تیرے پاس وقت تھا، کفر اور شرک کا یہ سیلاب جو میڈیا کے ذریعے اللہ کی توحید کو شرک کی غلیظ چادروں کے اندر لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ جزائے خیر دے عاقل بھائی کو، انہوں نے اہل توحید کے سامنے نور ٹیلی ویژن کے نام پر ایک فکرہ، ایک پروگرام، ایک آئیڈیالائز
پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس طرح میڈیا پر کفر اور شرک پھیل رہا ہے، کیوں ٹی وی کا بٹن آن کرو فوراً ہاتھ اٹھے ہوئے مولوی صاحب نظر آئیں گے، المدد یا غوث المدد المدد یا غوث المدد۔ تو اسی طرح اہل توحید کا بھی ایک چینل ہو جس پر لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کیا جائے، جس پر بغیر ڈر کے، لالچ کے، طمع کے یہ آوازہ بلند کیا جائے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ گنج بخش ہے، نہ بندہ نواز ہے، نہ بندہ پرور ہے، اس اللہ کی خالص سچی اور سچی توحید کو پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف باتیں ہی کافی نہیں، سوچئے، سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہو، تاکہ وہ دن آئے کہ نور ٹیلی ویژن توحید کا نور لے کر، ایمان کا نور لے کر، عقیدے کا نور لے کر ہمارے گھروں میں داخل ہو، اور جن گھروں کے اندر شرک کیوں ٹیلی ویژن کے نام پہ یا کسی اور چینل کے نام پہ داخل ہو چکا ہے، اس کا علاج ہو سکے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال پہ دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے مالک عز و جل کی جنتوں کے دروازے کھل رہے ہوں، اس حال میں اللہ ہمیں اٹھائے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔